السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دنیا کی تخلیق سے پہلے کیا ہوا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کائنات کو وجود بخشا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا کی تخلیق سے پہلے صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ تعالیٰ ابدی اور قدیم ہیں، ان کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ کا عرش پانی پر تھا کا مطلب ہے کہ کائنات کی تخلیق کے ابتدائی مراحل میں اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر موجود تھا۔ اس کا ذکر قرآن مجید کی سورت ہود آیت 7 میں موجود ہے۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ یہ آیت یہ ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی، اور اس نے ہر چیز کو ایک مقصد اور حکمت کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے پوچھا، کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھ۔ جی ہاں، یہ حدیث بیان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ تقدیر یعنی جو کچھ ہونے والا ہے اسے لکھے۔ یہ حدیث امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے ہر چیز کا منصوبہ بنایا اور تقدیر کا نظام قائم کیا جسے قلم نے لکھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز اس کے علم اور ارادے کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن میں فرشتوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس نے فرشتوں کو پیغام رساں بنایا جو 2، 3 اور 4 پروں والے ہیں۔ وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورت فاطر آیت 1۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہونے کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات کو آگ کے شعلے سے، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جو تمہارے لیے بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم۔ یہ احادیث اور آیات اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کی مخلوقات کی خدمت کرنا ہے۔ قرآن میں جنات کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے لو والی آگ سے پیدا کیا۔ سورت الحجر آیت 27۔ ایک اور مقام پر قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور جنات کو اس سے بھی پہلے آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ سورت الرحمن آیت 15۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جنات ایک مختلف مخلوق ہیں جو انسانوں کی طرح آزاد ارادہ رکھتے ہیں اور نیکی اور بدی میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں مختلف مقامات پر ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے کچھ آیات درج ذیل ہیں۔ سورت البقرہ آیت 117۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سورت الاعراف آیت 54۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ وہ رات کو دن سے ڈھانپ دیتا ہے جو اس کے پیچھے تیزی سے چلا آتا ہے، اور سورج، چاند اور ستارے اس کے حکم کے تابع ہیں۔ سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے۔ بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی طرح سورت الانبیاء آیت 30 اور سورت فصلت آیت 11، سورت النحل آیت 40 میں کائنات کی تخلیق کے بارے میں مختلف ذکر ملتا ہے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قدرت، حکمت اور کمال کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک خاص ترتیب اور نظام کے ساتھ پیدا کیا، اور ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان میں اپنی روح پھونکی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ سورت الحجر
आयत 28-29 और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं एक बशर को खुश्क बजती हुई मिट्टी से जो बदबूदार गारा होगी पैदा करने वाला हूं। फिर जब मैं उसकी तख्लीक मुकम्मल कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। इसी तरह सूरत सुआद आयत 71-72 और सूरत अल-सजदा आयत 7-9 में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा करने के बारे में मुख्तलिफ जिक्र मिलता है। ये आयत बताती हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और फिर उनमें अपनी रूह फूंकी जिससे वो जिंदा वजूद बन गए। ये तख्लीक इस बात की निशानदेही करती है कि इंसान की असल अल्लाह की कुदरत और हिकमत के तहत है और इसमें अल्लाह की रूह का एक हिस्सा मौजूद है जो उसे दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जन्नत और दोज़ख अल्लाह ताला की तख्लीक का हिस्सा हैं और ये दुनिया की तख्लीक से पहले ही मौजूद थीं। कुरान मजीद और अहादीस में इस बात का वाज़े ज़िक्र मौजूद है। जन्नत सूरत अल इमरान आयत 133 और अपने रब की बख्शिश और इस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमानों और ज़मीन के बराबर है जो परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। सूरत अल हदीद आयत 21 अपने रब की बख्शिश की तरफ और इस जन्नत की तरफ सबकत करो जिसकी वसत आसमान और ज़मीन की वसत की मानिंद है। ये इन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए। दोज़ख सूरत अल इमरान आयत 131 और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। सूरत अल तहरीम आयत 6 ए ईमान वाल अपने आप को और अपने अहलो अयाल को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर हैं, जिस पर सख्त दिल और ताकतवर फरिश्ते मुकर्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो हुक्म उन्हें दिया जाता है वही करते हैं। अहादीस सही मुस्लिम में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जाकर उसे देखो। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख पर 1000 साल तक आग देखाई गई यहाँ तक कि वो सुर्ख हो गई, फिर 1000 साल देखाई गई यहाँ तक कि वो सफ़ेद हो गई, फिर 1000 साल देखाई गई यहाँ तक कि वो सियाह हो गई। अब वो सियाह और तारीक है। इन आयात और अहादीस से ये साबित होता है कि जन्नत और दोज़ख अल्लाह ताला की तख्लीक हैं और ये दुनिया की तख्लीक से पहले ही मौजूद थीं। उनका मकसद इन लोगों के लिए इनाम व अज़ाब का इंतज़ाम करना है जो अपने अमाल के मुताबिक उनमें दाखिल होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात, अर्श, लौ व कलम, फरिश्ते और जिन्नात ये सब दुनिया की तख्लीक से पहले मौजूद थे। अल्लाह ताला ने अपने इल्म और कुदरत से कायनात को बनाया और इंसानों की रहनुमाई के लिए हज़रत आदम को पैदा किया। वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपका कोई सवाल है इस्लामिक टॉपिक के बारे में तो अपना सवाल कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।